رات کے 11 بج رہے تھے۔ سارا اپنے بیٹے ایان کو سلانے کے بعد کمرے سے باہر آئی۔ اس کا شوہر فہد آفس سے دیر سے آنے والا تھا۔ سارا نے بے چینی سے موبائل میں بیبی مانیٹر ایپ چیک کی۔ ایان اپنے جھولے میں سکون سے سو رہا تھا۔ سارا نے اپنے لیے چائے بنائی اور کچن کی کھڑکی سے باہر اندھیرے کو گھورنے لگی۔ اچانک اسے مانیٹر سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی دھیرے سے سانس لے رہا ہو، بہت قریب سے۔ سارا نے فوراً موبائل کی اسکرین دیکھی۔ ایان سو رہا تھا، مگر کمرے کے ایک کونے میں کچھ حرکت تھی۔ ایک سیاہ سا سایہ، بالکل خاموش، جیسے کمرے کی دیوار سے جڑا ہوا ہو۔ یہ کیا ہے؟ سارا نے خود سے سوال کیا۔ اس نے دوبارہ اسکرین کو دیکھا، سایہ غائب ہو چکا تھا۔ سارا نے خود کو سنبھالا، شاید کوئی تکنیکی خرابی ہے، اس نے سوچا۔ اگلی رات مانیٹر پر پھر وہی سایہ نظر آیا، اور اب کی بار وہ ایان کے جھولے کے قریب آ رہا تھا۔ سارا کے جسم میں سنسنی ڈور گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی، لیکن وہاں کچھ نہ تھا۔ فہد گھر آیا تو سارا نے اسے سب کچھ بتایا۔ سارا گھبراہٹ میں بولی، فہد، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور سن بھی سکتی ہوں۔ فہد مسکراتے ہوئے بولا، سارا، تم نیند کی کمی کی وجہ سے پریشان ہو گئی ہو، کل ہم مانیٹر بدل لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگلی رات جب فہد نے خود مانیٹر کی ویڈیو دیکھی، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ ایان کے جھولے کے قریب وہی سایہ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا، نہ کوئی چہرہ، نہ کوئی جسمانی خط و خال، صرف سیاہی۔ فہد کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ انسان نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ فہد اور سارا نے فیصلہ کیا کہ وہ ایان کو دوسرے کمرے میں سلائیں گے اور اس کمرے کو کچھ دن کے لیے بند کر دیں گے۔ اگلے دن انہوں نے مولوی صاحب کو بلایا۔ مولوی صاحب نے پورے گھر کی تلاوت کر کے صفائی کی اور کہا، یہ کوئی سایہ ہے، یہ کسی درد یا غم کے ساتھ اس جگہ سے جڑا ہوا ہے۔ بچہ ناپاک نہیں ہے، مگر سائے ان کی معصوم روحوں کو محسوس کر سکتے ہیں۔ محتاط رہو اور بچے کو دوسرے کمرے میں سلاؤ۔ کچھ دن تک سب نارمل رہا، مگر ایک رات جب سارا کی طبیعت خراب تھی، وہ سونے کے لیے جلدی چلی گئی۔ فہد نے ایان کو پھر اسی کمرے میں سلا دیا۔ رات کے 3 بجے سارا کی آنکھ کھلی، اسے مانیٹر کی آواز سنائی دی۔ بچہ رو رہا تھا، لیکن آواز میں ایک الگ ہی درد تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی کمرے میں پہنچی، دروازہ بند تھا۔ دروازہ کھولتے ہی سارا کی چیخ نکل گئی۔ ایان جھولے میں نہیں تھا، کمرہ سرد تھا، دیواروں پر نبی اور مانیٹر کی لال روشنی مسلسل چمک رہی تھی۔ فہد بھاگتا ہوا آیا۔ سارا روتے ہوئے بولی، وہ چلا گیا فہد، وہ چلا گیا، میرے بچے کو لے گیا۔ پولیس، ریسکیو، محلہ سب بے بس۔ مانیٹر کی آخری ریکارڈنگ میں سارا نے کچھ دیکھا جو اس کی روح تک کو لرزا گیا۔ سیاہ سایہ ایان کو اٹھا کر دیوار میں گھس گیا، جیسے دیوار گوشت کی طرح نرم ہو گئی ہو۔ یہ ویڈیو کسی کو دکھانے کے قابل نہ تھی، کیونکہ اس میں کوئی حقیقت نظر نہ آتی، صرف ایک ماں کی چیخیں اور ایک سائے کی خاموشی تھی۔ فہد اور سارا نے وہ کمرہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور وہ گھر چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے۔ لیکن ایان کی معصوم ہنسی اب بھی سارا کو کبھی کبھی نیند سے جگا دیتی تھی۔ کاش میں تمہیں اس کمرے میں سونے نہ دیا ہوتا، کاش میں اپنی ماں کی چھٹی حص کو نظر انداز نہ کیا ہوتا، لیکن اب صرف پچھتاوا باقی تھا اور ایک بے آواز سایہ جو شاید اب کسی اور مانیٹر میں جھانک رہا ہو۔ اگر آپ کو بھی میری کہانیاں پسند آئی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔